لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأزواجه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعنا أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك وحبيبك ونبيك ورسولك النبي الأمي. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ کریم کی توفیق سے جمعہ المبارک کی برکتیں نصیب ہو رہی ہیں. آمین آمین. اور ساتھ ہی ساتھ سورہ یوسف کی روشنی میں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کردار کے بارے میں ہمیں آگاہی ہو رہی ہے کہ اللہ کے معصوم پیغمبر پیکر حسن و جمال صاحب عصمت و عفت سیدنا یوسف علیہ السلام کس طرح مشکلات سے گزرتے ہیں اور کس طرح اپنے دامن پر کوئی داغ دھبا نہیں لگنے دیتے. اللہ تعالیٰ انہیں انتہائی ثابت قدمی کے ساتھ صبر آزما مراحل سے گزارتا ہے. یقیناً پیغمبر اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ ان کی حفاظت فرماتا ہے. چنانچہ ہم نے گزشتہ آیات میں پڑھا اور سنا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام قید خانے میں ہیں اور بادشاہ ایک خواب دیکھتا ہے کہ 7 گائیں ہیں موٹی تازی جنہیں دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں اور سب خوشی ہیں اور دوسرے سال خشک سوکھے ہوئے. یہ اس نے خواب دیکھا اور اپنے دربار میں کاہنوں نجومیوں اور معبروں کو بلا کر پوچھا کہ میری اس خواب کی تعبیر کیا ہے. تو سب نے ہاتھ کھڑے کر کے
اور خواب کی تعبیر بتانے سے عاجزی کا اظہار کیا، زیادہ سے زیادہ نے یہی جواب دیا کہ اے بادشاہ، یہ تو اضغاث و احلام پریشان خواب ہیں اور ہم پریشان خوابوں کی تعبیر جاننے والے نہیں۔ باہر کہتے ہیں وہ جو قید خانے میں آپ کے دو ساتھی تھے، ایک اپنا ساتھی تھا اور ایک روٹیاں پکانے والا تھا، انہوں نے اپنا خواب بیان کیا تو آپ نے ان کو تعبیر دے دی اور یہ بھی کہا کہ بادشاہ کے سامنے میرا ذکر بھی کر دینا، لیکن وہ بھول گیا۔ جب بادشاہ نے خواب دیکھا، پوچھا بتاؤ تعبیر کیا ہے، جب سب عاجز آ گئے تو اس کو یاد آیا کہ قید خانے میں تو ایک بہت بڑی ہستی موجود ہے، علم و حکمت کی پیکر ہے، جو تعبیر بتاتے ہیں، وہ تو صبح کے اجالے کی طرح نوعاً سامنے آ جاتی ہے۔ انہی کی تعبیر کی برکت سے تو میں رہائی پا کر پھر سے اپنے عہدے پر بحال ہو گیا۔ میری وہ بادشاہ کو شراب رکھتا تھا اور دوسرے کو پھانسی ہو گئی، تو اس نے کہا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں قید خانے میں جاتا ہوں اور ایک ہستی سے پوچھ کر آتا ہوں، بتاتا ہوں۔ تو جب آ کر بتائی تو بادشاہ یہ تعبیر سن کر بہت خوش ہوا، تو فوراً اس نے کہا کمال ہے ایسا علم والا شخص، ایسا حکمت والا شخص قید خانے کی نظر جس کو ہمارے دربار میں ہونا چاہیے، اس کے علم سے استفادہ کرنا چاہیے، اس کے علم سے تو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہم نے اس کو قید خانے کی نظر کر رکھا ہے، جاؤ اسے میرے پاس لے آؤ۔ وقال الملک، بادشاہ نے کہا کہ اسے میرے پاس لے آؤ۔ تو جب پیغام پہنچتا ہے، عام طور پہ ہوتا کیا ہے، کوئی ایک عرصہ سے قید خانے میں ہو، با اختلاف روایات 9 سال آپ قید خانے میں رہے۔ بتائیے جس کو بے قصور اسلام تو پسند نہیں کرتا، اللہ رسول تو پسند نہیں کرتے کہ بے قصور کسی کو ایک لمحہ کی بھی قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ یہاں تو الٹا گنگا بہ رہی ہے، کرتا کوئی ہے پھرتا کوئی ہے۔ چلو جس نے جرم کیا ہے اس کو سزا دی جائے، عقل قبول کرتی، معاشرہ اسے قبول کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اس نے جرم کیا ہے سزا بھی ملتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور نہ ٹھیک کر دیا جائے، یہ اس کا دوست ہے، یہ اس کا بھائی ہے، یہ اس کا چاچا ہے، یہ اس کا ماموں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی قید خانے میں ہو اور اسے جا کر کہا جائے کہ تمہاری رہائی کا حکم آ گیا، تو وہ یہ خوشخبری سن کر بھولا نہیں سماتا، وہ تو کہتے اچھا میری رہائی کا حکم آ گیا، وہ تو فوراً سے پہلے قید خانے سے نکلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ مگر کمال ہے، آپ کو جب یہ بتایا جاتا ہے فلما جاءه الرسول، تو جب
فرمان شاہی لے کر آپ کے پاس قاصد آیا اور کہا کہ آپ کو بادشاہ اپنے دربار میں بلا رہا ہے۔ آگے بھی کوئی عام شخصیت نہیں تھی، پیغمبر تھے، پیغمبر زادے تھے، پیغمبروں کے وارث تھے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے وارث ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے علم و حکمت کے وارث ہے، سیدنا یعقوب علیہ السلام کے وارث ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ آپ نے سنا تو کیا جواب؟ فرمایا ارجع الی ربک، اپنے مالک کے پاس چلے جاؤ، بادشاہ کے دربار میں چلے جاؤ اور اس سے پوچھو، فاسألہ، اس سے سوال کرو کہ ما بال النسوۃ اللاتí قطعن ایدیہن، کہ حقیقت حال کیا تھی ان عورتوں کی جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، قلم کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، اور انہوں نے آپ پر الزام لگایا کہ آپ بے قصور ہیں۔ فرمایا میں ایسے نہیں ہوں، جب تک حقیقت حال واضح نہ ہو جائے جرم کس کا تھا، کس کا قصور تھا، پہلے یہ حقیقت واضح ہو جائے پھر میں بہرحال ہوں۔ ان ربی بکیدہن علیم، فرمایا بے شک میرا رب تو ان کے مکر و فریب سے خوب آگاہ ہے، ان کے مکر و فریب کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ان کا مکر و فریب، دجل و فریب پوشیدہ نہیں ہے کہ انہوں نے کس طرح کے جال بچھائے، یہ تو اللہ کا کرم رہا کہ میں ان کے جال میں نہیں پھنسا، ان کے جال میں نہیں آیا۔ پہلے ان کو بلایا جائے، حقیقت حال واضح ہو جائے، میری برات ظاہر ہو جائے، واضح ہو جائے، اللہ کے نزدیک میرا دامن پاک تھا، پاک ہے، مگر پہلے حقیقت حال کو واضح کر دیا جائے، پھر میں بہرا ہوں، پھر میں اہل حق جاتے رہے، بڑے بڑے لوگ قید خانے میں جاتے رہے۔ یہ ایک داستان ہے، ضروری نہیں کہ قید خانے میں جیل میں صرف مجرم بھی جاتے ہیں، بے قصور بھی جاتے ہیں، بے قصور بھی جاتے ہیں۔ اس میں بڑی حکمتیں بھی ہیں، وہ اللہ جانے۔ تو دوستو پھر کیا تھا؟ قرآن کہتا ہے قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه، تو بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر پوچھا کیا معاملہ ہوا تھا؟ إذ راودتن يوسف، جب تم نے یوسف کو بہلایا تھا اپنی مطلب براری کے لیے، اپنی طرف مائل کرنے کی ہر کوشش کی، یہ معاملہ کیا تھا؟ سچ بتاؤ، حقیقت بتاؤ، پھر کیا تھا؟ سچ سچ ہوتا، حق حق ہوتا، اور وہ تو پیغمبر تھے، ان کا دامن تو اس طرح کی آلودگی سے آلودہ نہیں ہوا۔ تو قلنا حاشا للہ، وہ عورتیں مصر کی جو الزام لگانے میں پیش تھی، جہاں موقع ملا، دیکھو تو صحیح عجیب صورتحال ہے،
کہ آپ نے محسن کی عزت پہ ہاتھ ڈالا اور آپ نے تو کہہ دیا تھا نہیں انہو احسن کہ وہ تو میرے محسن ہیں. تو قلنا حاشا للہ، بیک زبان ہو کر بولی حاشا للہ، پاک ہے اللہ، ما علمنا علیہ من سوء، نہیں معلوم ہوئی ہمیں تو اس میں ذرا برائی بھی، ہم نے ذرا پر رتی بھر برائی بھی ان میں نہیں دیکھی. اگر سچ پوچھتے ہیں تو جب اور عورتوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی، اب وہ عورت بولتی ہے جو الزام لگانے میں پیش تھی، جسے زلیخا کہتے ہیں. قالت امرأۃ العزیز، تو عزیز مصر کی بیوی بول اٹھی، عزیز مصر کی بیوی بول اٹھی، کیا الآن حصحص الحق، اب تو زہر ہو گیا ہے، اب تو پردے میں نہیں رہا، اب تو سارے پردے بے نقاب ہو گئے. کیا جناب یوسف علیہ السلام کل بھی سچے تھے اور آج بھی سچے ہیں. تو کہنے کہ اب سچ ظاہر ہو گیا، واضح ہو گیا، اب چھپانے سے بھی نہیں چھپ سکتی حقیقت حال. بولی انا راودتہ عن نفسہ، سچ پوچھتے ہو تو میں نے اسے پھسلانا چاہا تھا اپنی مطلب براری کے لیے، میں نے انہیں آپ کی طرف مائل کیا تھا. کبھی کوئی بات کرتی، کبھی کوئی بات کرتی. تمہاری آنکھیں دیکھو تو کمال کی ہیں، تمہاری پیشانی دیکھو تو چمک دمک رہی ہے، تمہاری ناک دیکھو تو کمال کی ہے، تمہارے چہرے کی خط و خال دیکھو تو کمال کی ہے، تمہارے ہونٹ دیکھو تو گلابی ہے، تمہارا رنگ جو ہے وہ مہتابی ہے. میں اپنی طرف مائل کیا کرتی تھی مطلب براری کے لیے، انہوں نے تو کبھی بھی آنکھ اٹھا کر بھی مجھے دیکھے. کمال ہے، جوانی بھی ہو، خود بھی ہو، حسن کے فیکر ہیں، اور سامنے بھی عورت ہو اور وہ بھی حسین و جمیل ہو. مصر کا حسن ویسے بھی مشہور ہے. تو دوستو آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے تو یہ اللہ کی کرم نوازی نہیں تو اور کیا ہے، اللہ کی حفاظت نہیں تو اور کیا ہے، یہ شان پیغمبر ہی نہیں تو اور کیا ہے، یہ منصب نبوت نہیں تو اور کیا ہے. اس کی ہر طرح کی حفاظت ہو رہی ہے اور وہ کھلے الفاظ میں بولتی ہے کہ یہ جو کچھ کیا دھرا ہے یہ سب میرا ہے. یہ بے قصور تھے، یقیناً ان کا قید خانے میں جانا بھی یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے. وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اے بادشاہ بے شک وہ تو سچا ہے. اللہ اکبر، وہ تو سچا ہے. یہ ساری چال بازیاں، یہ سارے مکر و فریب کو کے جو جال بنے گئے یہ ہماری طرف سے. سبحان اللہ. جب تم نے گواہی دے دی، گواہی تو پہلے بھی مل چکی تھی، بشاہدہ شاہد میں گواہی تو پہلے بھی ہو چکی تھی، لیکن وہ چاہتے تھے اب بدنامی ہو چکی ہے، ذرا حضرت کو قید خانے کی نظر کر دیا جائے تاکہ ہم پہ حد بنائیں. سچائی چھپ نہیں سکتی، بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو کبھی آ نہیں سکتی. کاغذ ہے تو جب انہوں نے آپ کے دامن نے عصمت کی گواہی دی کہ آپ کا دامن بالکل بیدار ہے، سبحان اللہ. تو حضرت یوسف علیہ السلام سبحان اللہ
کیا کہا تھا؟ تو یوسف علیہ السلام نے کہا جیل میں بھی، جیل سے باہر آنے سے بھی پہلے آپ نے فرمایا ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین۔ میں نے یہ اس لیے کہا تھا تاکہ عزیز مصر جان لے کہ میں نے اس کی غیر حاضری میں کوئی خیانت نہیں کی، میں نے اس کی بیوی پر کوئی داغ دھبا نہیں لگایا، میں نے کوئی آبروریزی نہیں کی اس کی عدم موجودگی میں۔ ہاتھ لگانا تو دور کی بات، میں نے تو آنکھ اٹھا کر بھی اسے نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کامیاب نہیں ہونے دیتا دغا بازوں کی فریب کاری کو۔ اللہ کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ کوئی لاکھ دغا بازی کرے، لاکھ مکر و فریب سے کام دے، لاکھ چھپانے کی کوشش کرے، جو علیم و بذات الصدور ہے اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ حقیقت حال وہ جانتا ہے، چاہے وہ دن کے اجالے میں کوئی گناہ کرے یا رات کی تاریکی میں چھپ کر کرے، اس کے سامنے بالکل واضح ہے۔ یہ میں نے اس لیے بات کی ہے تاکہ عزیز مصر کے دل میں کوئی اگر بات کسی گوشے میں آئی ہو، بادشاہ خیال میں وہ بات آئی ہو، تو وہ مطمئن ہو جائے، وہ یقین کر لے کہ میں نے اس کی عزت پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، میں نے اس کی عزت پہ ہاتھ نہیں اٹھایا۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں، تھوڑا سا تازہ ہو کے بیٹھے۔ تو حضرات محترم، آگے آپ نے یہ بھی فرمایا، قرآن نے نقل کیا، فرمایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَعَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ آپ نے سبحان اللہ یہ جو بچ نکلے نا، فرمایا میں اپنے نفس کی برات کا دعویٰ نہیں کرتا، ان النفس لعمارۃ بالسوء، بے شک تو ایک نفس ہے انسانی، وہ تو حکم دیتا ہے برائی کا، الا ما رحم ربی، مگر وہی بچتا ہے جس پر میرا رب رحم کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں جو بڑے بڑے بچھائے ہوئے جانوں سے بچ نکلا، فرمایا اس میں ظاہری نفس کا کمال نہیں، یہ میرے رب کی کرم نوازی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس نے ہر لمحہ ہر آن میرے کردار کی حفاظت فرمائی، اس نے رحم فرمایا، بس بچ وہی نکلتا ہے جس پر میرا رب رحم فرمائے۔ بے شک میرا رب بہت بخشنے والا ہے اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ نفس کی تین قسمیں ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ، اور بھی اس سے اوپر اقسام ہیں، لیکن بنیادی طور پر تین قسمیں ہیں۔ نفس امارہ کیا ہے؟ نفس امارہ یعنی برائی کا حکم دینے والا، برائی کی طرف اکسانے والا، شراب پی لو توبہ کر لینا، زنا کر لو عمر بڑی ہے توبہ کر لینا، چوری کر لو توبہ کر لینا، تو نفس اسے اکساتا رہتا ہے، یار اس میں حرج کیا ہے، دنیا پی رہی ہے تم بھی پی لو گے تو کیا، ایسا آدمی بن جاتا ہے۔ یاد رکھنا جتنے لوگ شراب میں ملوث رہتے ہیں، زناکاری میں، بدکاری میں ملوث رہتے ہیں، چوری اور ڈکیتی میں جناب ملوث رہتے ہیں، مرتکب کرتے ہیں ان افعال کو، ان افعال کے مرتکب ہوتے ہیں،
تو وہ نفس امارہ کے چنگل میں پھنسے ہوئے بے شک اور نفس امارہ نے اپنے چنگل میں ان کو لے رکھا. اس سے اوپر ہے نفس لوامہ. انسان نیکی کی راہ چل رہا ہے، صراط مستقیم پہ جا رہا ہے، کہیں خیال آیا یا ہلکی پھلکی کہیں لرزش ہو گئی، وہاں نفس نے ملامت شروع کر دی. کیا کر بیٹھا؟ سبحان اللہ بڑا گناہ تو دور کی بات ہے کہ کہیں چھوٹا ہوتا یہ تو اس سے تو عام آدمی نہیں بچ سکتا نا. کہیں آنکھ سے گناہ، کہیں ہاتھ سے، کہیں زبان سے، کہیں کان سے، کہیں پاؤں سے، یہ ہو ہی جاتا ہے. اللہ معاف فرمائے. آمین. تو نفس لوامہ جو ملامت کرے کہ کیا کر بیٹھا ہے تو، یا کیا کرنے لگا ہے، یا کیا کرنے جا رہا ہے، نفس ملامت کرتا ہے. اور جب ملامت کرتا ہے تو انسان رک بھی جاتا ہے. بے شک تو اس نفس کی بھی اللہ نے قسم اٹھائی. لا اقسم بالنفس اللوامہ، مجھے نفس لوامہ کی قسم. تو جس نفس کی اللہ نے قسم اٹھائے اس کی بھی بہت بڑی اہمیت. اور اس سے اوپر ہے نفس مطمئنہ. سبحان اللہ. جب انسان نفس مطمئنہ کی منزل پر فائز ہو جاتا ہے تو سبحان اللہ پھر شان، اللہ پھر مقام کیا ہوتا ہے. مطمئنہ اطمینان سے مسجد میں آتا ہے تو اطمینان، باہر رہتا ہے تو بے سکون پریشان. جب مسجد میں آتا ہے تو اطمینان، قرآن پڑھتا ہے تو اطمینان، نماز پڑھتا ہے تو اطمینان، سبحان اللہ کہتا ہے تو اطمینان، الحمدللہ کی تسبیح پڑھتا ہے تو اطمینان، اللہ اکبر کے نغمے ادا ہے تو اطمینان، خدا کی راہ میں دیتا ہے تو اطمینان، سبحان اللہ خیرات کرتا ہے تو اطمینان، درود و سلام پڑھتا ہے تو اطمینان. جب اس منزل پر انسان فائز ہو جاتا ہے تو پھر سبحان اللہ جب دنیا سے جانے لگتا ہے تو اسے پہلے ہی خوشخبری سنائی جاتی ہے اور فرمایا جاتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف واپس آ جا. ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف واپس آ جا. انسان سوچتا ہے مجھ سے خطائیں ہوئی تھی، مجھ سے گناہ ہوئے تھے، پتہ نہیں کیا بنے گا، میرے ساتھ کیا ہوگا، کیا سلوک کیا جائے گا. تو اللہ کی طرف سے اسے پیغام دیا جاتا ہے، خوشخبریاں سنائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے تم سے غلطیاں ہوئیں، ٹھیک ہے تم سے کوتاہیاں ہوئیں، ٹھیک ہے تم سے بہت سارے برے اعمال بھی ہو گئے تھے، لیکن تم نے سچی توبہ کی، پھر اس توبہ پر پکے رہے، پھر گناہ کے قریب نہ پھٹکے. اور پھر سبحان اللہ جس منظر پر جنید و بایزید فائز ہو گئے، جس منظر پر سبحان اللہ خواجہ اجمیری فائز ہو گئے، دادا اجمیری فائز ہو گئے، تم نے بھی اپنے آپ کو اس منظر پہ پہنچا دیا. اب نفس مطمئنہ تمہیں حاصل ہو گیا ہے. اب گھبرا کے نہ ہو، پریشان ہو کے نہ ہو، اب لرزاں و ترساں ہو کے نہ ہو. اب جناب والا تمہیں کبھی داری نہ ہو، پتہ نہیں کیا بنے گا. پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. اس سے کہا جاتا ہے ذرا دیکھو تو صحیح، سبحان اللہ. پردے اٹھ گئے ہیں، جنت اور جنت کے مناظر سامنے ہوتے ہیں اور بزرگان دین کی قطاریں نظر آتی ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جاتا ہے کہ اس حال میں آؤ، سبحان اللہ اس حال میں آؤ اپنے رب کی طرف. راضیۃ مرضیہ، تم رب سے راضی، تمہارا رب تم سے راضی. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، آؤ میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو. فآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.